ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کوئی بھی روایت نہیں ملتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہاں پہ ہی اس کے بعد ان روایات کو نقل کرنے کے بعد مرزا صاحب نے ایک نوٹ لگایا, ٹھیک ہے, اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے. یہ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی امام اسحاق بن راہویہ ان کا یہ قول ہے, اسحاق بن راہویہ کا, کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں کوئی روایت ثابت نہیں ہے. پھر بات وہی ہے کہ یہ ایک بابے کا قول ہے اور آپ کا تو نعرہ یہی ہے کہ نہ میں بابی نہ میں بابی, میں مسلم علمی کتاب بھی. تو آپ کو تو علم اور کتاب سے گفتگو کرنی چاہیے تھی نا. اب اس بابے کے قول کے خلاف اگر صحیح روایات موجود ہیں, اتھینٹک روایات جن سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے, تو پھر دن آپ کیوں ایک بابے کا قول نقل کر رہے ہیں؟ بالکل صحیح احادیث کو چھوڑ کر آپ ان کی بات کر رہے ہیں, ان کی بات کیوں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ صحیح احادیث وہ کون سی ہیں. سب سے پہلے تو اب آپ دیکھیں کہ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے, جی ٹھیک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ اللہم اجعلہ ہادیا, یا اللہ ان کو ہادی بنا, ہادی ہدایت دینے والا, ٹھیک ہے, مہدیا جس کو ہدایت دی گئی ہو, گائیڈڈ پرسن, وہدی بھی, اور ان کے ذریعے آپ کیا کریں, خلق خدا کو ہدایت دیں. علامہ البانی نے اس روایت کو صحیح کہا کہ یہ اتھینٹک روایت ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ایک روایت ہے. اس کے بعد اب آپ دیکھیں کہ ایک اور روایت معجم طبرانی کی, المعجم الکبیر امام طبرانی کی کتاب ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ کو دعا دی تھی. کیا دعا دی تھی؟ کہ یا اللہ علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل عذاب, کہ حضرت امیر معاویہ کو کتاب اور حساب, یہ جو وراثت کا علم ہے, ٹھیک ہے, اور انہیں واقعی عذاب, یہ الفاظ عذاب سے بچا, جہنم کے عذاب سے بچا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں موجود ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اب یہ معجم طبرانی کی جو روایت ہے, اس کے بارے میں علامہ البانی کیا کہتے ہیں؟ یہ وہی روایت ہے نا, اللہم علم معاویۃ الکتاب والحساب وقیل عذاب, ٹھیک ہے. اب اس کو اب آپ دیکھیں علامہ البانی کیا کہتے ہیں کہ اسناد حسن فی الشفاعۃ, شواہد کی وجہ سے اس کی روایت کیا ہے, حسن لغیری تک پہنچ جاتی ہے. حسن لغیری بھی, حسن حدیث بھی بہرحال مقبول احادیث کی, یعنی ایکسیپٹڈ جو احادیث ہوتی ہیں ان کی ایک قسم شمار ہوتی ہے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں روایات ثابت ہیں, ٹھیک ہے. یہی روایت جو ہے جو سنن ترمذی میں امام ترمذی لے کے آئے ہیں, دیکھیں اس کو امام بخاری نے بھی بیان کیا, صحیح بخاری میں نہیں, صحیح بخاری کا اپنا ایک معیار جی. تو امام بخاری جو ہے وہ اس میں ایک خاص معیار کی روایات لے کے آتے ہیں. لیکن امام بخاری کی ایک اور کتاب ہے تاریخ الکبیر, امام بخاری اس میں یہ روایت لے کے آئے ہیں. یہ وہی ہیں ابن ابی امیرہ, یہ صحابہ میں سے ہیں جی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہادی اور مہدی بنا اور ان کے ذریعے سے خلق خدا کو کیا کر, ہدایت دے. تو اب یہ روایت امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ الکبیر میں جو ہے وہ نقل کر دی. تو اسی طرح سے امام بخاری نے باب باندھا ہے جی. فضائل اور مناقب جب بیان کیے ہیں نا صحابہ کے, کتاب المناقب ایک پورا چیپٹر ہے امام بخاری کی صحیح البخاری کے اندر, ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک باب ہے باب ذکر معاویہ. اب اس میں وہ ایک حدیث لے کے آئے ہیں, یہ بیسیکلی حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے, یعنی حدیث موقوف ہے, کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ جی امیر معاویہ جو ہیں وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں وطر کی جی. وطر تو 3 رکعت پڑھنا چاہیے, وہ 1 رکعت پڑھتے ہیں. تو اس نے گویا کہ شکایت کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے جی. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کیا جواب دیا, داہ فإنہ قد صاحب رسول اللہ, کہ وہ اللہ کے وسلم کے صحابی ہیں, ان کے بارے میں ایسی گفتگو نہ کرو. یعنی اگر وہ 1 رکعت پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا. بالکل. اس کے بعد اگلی روایت میں کیا ہے کہ یہی معاملہ جب حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس پہنچا کہ جی امیر معاویہ جو ہیں وہ رضی اللہ عنہ وہ وطر کی 1 رکعت ادا کرتے ہیں, تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ تمہیں امیر المومنین جو ہے وہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے تمہیں کیا لینا دینا, ٹھیک ہے, تم ان پہ کیوں تنقید کر رہے ہو. اگلی روایت کے اندر یہ ہے کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے جب یہی بات کی کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ 1 وطر پڑھتے ہیں, تو انہوں نے کہا اصحاب, وہ ٹھیک کرتے ہیں, انہ فقیہ, وہ کیا ہیں, وہ فقیہ ہے, مجتہد ہے, ٹھیک ہے. تو اب اس پہ مرزا صاحب نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جی یہاں پہ امام بخاری نے جو
باب باندھا ہے نا وہ کیا ہے، وہ امام بخاری نے ذکر معاویہ کہا ہے کہ جی معاویہ کا ذکر آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ معاویہ کی فضیلت آئی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات جو ہے، یہ کتاب جو مناقب ہے اس میں صرف اس طرح سے انداز امیر معاویہ کے ساتھ نہیں ہے. یہ دیکھیں باب و ذکر اسامہ بن زید، یہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسامہ بن زید کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے امام بخاری کی نظر میں. یعنی مرزا صاحب یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں کہ کچھ صحابہ کے ساتھ جو ہے وہ امام بخاری نے جو ہے وہ فضل کا لفظ بولا، جی ٹھیک ہے، یا منقبت کا لفظ بولا، اور کچھ صحابہ کے ساتھ ذکر کا لفظ بولا. تو جن کے ساتھ ذکر کا لفظ بولا تو ان کی گویا کہ کوئی فضیلت امام بخاری کی نظر میں ثابت نہیں ہے، تو پھر اسامہ بن زید کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے. ایون کہ آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو ذکر کا لفظ ہے یہ عبداللہ ابن عباس کے لیے بھی ہے، باب ذکر ابن عباس رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے، تو یہ امام بخاری کا انداز ہے. اور جب ہم بخاری کے مصاحف یعنی مینوسکرپٹس کے اوپر جو ہے وہ گفتگو کریں گے، اس کے قلمی نسخوں کے اوپر، مخطوطات پہ، تو اس وقت ہم واضح کریں گے کہ یہ ابواب کے نام بعض اوقات جو ہے وہ کاتبوں نے لکھے ہیں، کیونکہ امام بخاری جو ہے رحمہ اللہ وہ بعض اوقات ابواب کے جو نام تھے وہ ان کے جو اصل نسخے میں تھے وہ انہوں نے چھوڑ دیے تھے، تو بعد میں کاتبوں نے ان ابواب کے نام، بعض ابواب کے نام کاتبوں نے مکمل کیے. لیکن بہرحال اس وقت جو ہمارے پاس صحیح بخاری موجود ہے تو اس میں ذکر کا لفظ صرف امیر معاویہ کے لیے نہیں ہے، اور صحابہ کے لیے، اسامہ بن زید کے لیے ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے ہے. تو اس لیے یہ مرزا صاحب کی بات درست نہیں ہے کہ ان الفاظ سے صحیح بخاری کے نزدیک جو ہے وہ کوئی ثابت نہیں ہوتی فضیلت اور منقبت. پھر آپ دیکھیں یہ بعض احادیث کی کتابیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے فضائل کا لفظ باقاعدہ بولا ہے، جیسے یہ الشریعہ حاجری کی کتاب جو ہے، یہ کتاب و فضائل معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان کے فضائل کی جو کتاب ہے، چیپٹر ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں پھر کیا کہا کہ جی وہ کاتب وحی تھے. ٹھیک ہے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں عذاب سے بچائے. ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہادی اور مہدی بنائے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ سسرالی رشتہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی بہن جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں. تو یہ سب انہوں نے کیا ہے فضائل کے طور پر. ٹھیک ہے، تو محدثین نے ایسا بھی کیا کہ باقاعدہ فضائل کا چیپٹر بیان کیا. پھر آپ دیکھیں یہ السنہ کتاب ہے ابو بکر الخلال کی، بہت بڑے حنبلی ائمہ میں سے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ بات کہی ہے کہ میرے نسب اور میرے جو ہے وہ سسرالی رشتے کے علاوہ ہر نسب جو ہے اور ہر سسرالی رشتہ وہ کام نہیں آئے گا. تو امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات اللہ کے رسول نے کہی ہے. تو وہ اس بندے نے پوچھا کہ کیا یہ بات حضرت امیر معاویہ کے لیے بھی ثابت ہوتی ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کہا ہاں بالکل، کیوں نہیں ثابت ہوتی. لہو سحر و ناسب، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سسرالی رشتہ بھی ہے اور نسبی رشتہ بھی. اور پھر امام احمد بن حنبل نے کہا کہ بھائی تمہیں معاویہ سے کیا لینا دینا، اللہ سے جو ہے وہ عافیت طلب کرتے ہیں، ان کے بارے میں مطلب اس طرح سے گفتگو نہ کرو. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ قرآن میں بہت ساری آیات ہیں کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی کوئی فضیلت ہے. جیسے سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ لوگ برابر نہیں ہیں کہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے قتال کیا اور انفاق کیا اور جنہوں نے فتح مکہ کے بعد قتال کیا اور انفاق کیا، دونوں برابر نہیں ہیں. پہلے والے سینئر صحابہ ہیں، فتح مکہ کے بعد والے جونیئر ہیں. لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہر ایک سے اللہ نے کیا کیا، وعدہ کر رکھا ہے. کس کا؟ الحسنہ، جنت کا وعدہ کر رکھا ہے. الحسنہ ہے، الف لام ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاص ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ جسے ہم کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ہے، افعل التفضیل. احسن کی مؤنث کیا ہے؟ فولا کے وزن پہ حسنہ ہے. تو اگر آپ اس کا لغوی معنی بھی کریں گے، لغوی معنی کہ سب سے بہترین چیز، تو اللہ نے ان سے سب سے بہترین چیز کا وعدہ کر رکھا ہے. تو سب سے بہترین چیز اللہ کی طرف سے کیا ہمیں ملے گی؟ جنت ہی. جنت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی الحسنہ کا ترجمہ جنت کیوں کیا؟ بھئی افعل التفضیل ہے. بالکل ٹھیک ہے، لغوی اعتبار سے بھی آپ اس کا ترجمہ کریں گے سب سے بہترین چیز اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے، تو وہ سب سے بہترین چیز کیا؟ جنت سے بہتر تو کوئی چیز نہیں. تو یہاں الحسنہ سے مراد جنت ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلوں سے بھی جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور بعد والوں سے بھی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ کے بعد قتال بھی کیا، جیسے حنین اور طائف میں شریک ہوئے.
ٹھیک ہے، ان دونوں غزوات کے اندر، اور انفاق بھی کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کہی ہے کہ وہ جو السابقون الاولون میں سے ہیں، مہاجرین اور انصار، ایک یہ جی ٹھیک ہے، مہاجرین اور انصار جو پہلے ایمان لانے والے، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، جنہوں نے ان کی پیروی کی، سابقون الاولون کی، جنہوں نے پیروی کی، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ جونیئر صاحب ہیں، اور ان میں تو حضرت امیر معاویہ آتے ہیں نا، آتے ہیں بالکل، ان کی پیروی کرنے والوں میں، ٹھیک ہے، سابقون الاولون میں نہیں ہے، لیکن والذین اتبعوہم میں تو ہے نا، کہ جنہوں نے ان سابقون الاولون کی پیروی کی احسان کے ساتھ، تو ان سب سے اللہ کیا ہے؟ راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، بالکل جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت بھی کی تھی، اگرچہ انہوں نے ہجرت فتح مکہ کے بعد کی، ٹھیک ہے، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد وہ ہجرت کا حکم جو فرضیت تھی وہ باقی نہیں رہی، لیکن فتح مکہ کے بعد بھی لوگ مکہ سے مدینہ تو گئے ہیں نا، بالکل، اللہ کے وسلم کے کاتب وحی تھے، تو اب ظاہری بات ہے کہ مدینہ میں گئے ہیں تبھی تو کتابت کرتے تھے نا۔ پھر یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ غزوہ تبوک کے اندر بھی شرکت کی ہے، ٹھیک ہے، یہ کتاب جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے اوپر ہے خاص طور پہ، بہت تحقیقی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو ہے یہ مصنف یہ لکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ساعۃ الاسرہ کا ذکر ہے سورۃ توبہ کے اندر، ٹھیک ہے، تو ساعۃ الاسرہ میں جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ بھی غزوہ تبوک میں حاضر ہوئے تھے۔ تو غزوہ تبوک میں جو لوگ حاضر ہوئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی توبہ قبول کر لی مہاجرین اور انصار میں سے جنہوں نے غزوہ تبوک میں شرکت کی۔ تو غزوہ تبوک میں شرکت کرنے والوں کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیے؟ پچھلے گناہ سارے معاف کر دیے، مہاجرین میں سے ہوں وہ انصار میں سے ہوں۔ اور پھر یہ بات اہم ہے کہ غزوہ تبوک جو ہے نا وہ صرف مدینہ والے اس میں شامل نہیں ہوئے تھے، یہ بات اہم ہے۔ غزوہ تبوک میں جو سب سے زیادہ قول ہے کہ 30,000 کے قریب لوگوں نے شرکت کی تھی۔ اب دیکھیں فتح مکہ کے موقع پہ کتنے لوگ آئے ہیں 8 ہجری میں مدینہ سے، جنہوں نے مکہ فتح کیا 10,000 تھے، 2,000 اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا، 12,000 ہو گئے۔ غزوہ تبوک میں 30,000 لوگ ہیں، فتح مکہ ہوئی 8 ہجری میں، غزوہ تبوک ہوا 9 ہجری میں، اگلے سال جی ایک سال میں کیا مدینہ کی آبادی 10,000 سے 30,000 ہو گئی تھی، سارے اہل مدینہ نہیں تھے، بالکل، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ہے مغازی جو ہے واقدی کی کتاب ہے، مغازی میں جو ہے وہ واقدی کا کافی معروف کام ہے، یعنی پرائمری سورسز میں سے مغازی میں، غزوات میں واقدی جو ہے، اس میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ مکہ کی طرف بھی لوگوں کو دوڑایا تھا اور دوسرے ارد گرد کے قبائل کی طرف بھی لوگوں کو دوڑایا تھا، باقاعدہ وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے تھے، صحابہ بھیجے تھے کہ سب کو جمع کرو، بالکل، تو مکہ سے بھی لوگ آئے تھے، ایون کہ آپ کہیں نا کہ حضرت امیر معاویہ نے ہجرت نہیں بھی کی تھی، اہل مکہ بھی غزوہ تبوک میں شامل ہوئے تھے، اور ارد گرد سے پورے عرب سے جہاں جہاں مسلمان موجود تھے مختلف قبائل میں سب کو جمع کیا گیا تھا، پھر 30,000 کا لشکر بنا تھا۔ صرف اہل مدینہ کبھی بھی جو ہے وہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پہ 30,000 نہیں بن سکتے، بالکل، کیونکہ اس سے ایک سال پہلے تو وہ 10,000 ہے، بالکل۔ تو یہ پوری امت کی طرف سے جو ہے یہ گویا کہ غزوہ ہوا تھا، اور اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، پوری امت اس میں شامل تھی۔ ہاں جو لوگ رہ گئے تھے تو ان کا سورۃ توبہ کے اندر کیا ہے تذکرہ موجود ہے کہ 3 لوگ رہ گئے تھے، یا اسی طرح سے اور کچھ لوگوں کا تذکرہ موجود ہے۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو فضیلت ہے وہ صحیح حدیث سے بھی ثابت ہے، اور ان کی فضیلت جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات سے بھی ثابت ہے، تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ ان کی فضیلت میں کچھ ثابت نہیں ہے، یعنی ان کا جنتی ہونا بھی عمومی طور پہ ثابت ہے، اور اسی طرح سے جو ہے وہ ان کے درجات یا ان کے لیے رسول اللہ کی دعا بھی جو ہے وہ ثابت ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے کہ کیا ایک خلیفہ کی موجودگی میں دوسرے خلیفہ کی گردن اڑانا واجب ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ ہم اس پہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں گفتگو کرتے ہیں۔